وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا۔ آیت نمبر 23 سے ہم لوگ سٹارٹ کر رہے ہیں۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور نہ کہیے آپ، لِشَيْءٍ، کسی چیز کے بارے میں، انی، یقیناً میں، فاعل کرنے والا ہوں، ذالک، یہ، غدا، کل، اور آپ کسی بھی چیز کے بارے میں یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کرنے والا ہوں۔ وَلَا تَقُولَنَّ، اور اے پیغمبر کسی بھی کام کے بارے میں کبھی بھی یہ نہ کہیے کہ میں یہ کام کل کر لوں گا، الا ان یشاء اللہ، ہاں یہ کہیے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر لوں گا، میں یہ ڈن کر لوں گا اگر اللہ نے چاہا۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ، اور یاد کیجیے اپنے رب کو، اذا نسیت وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي، اور یاد کیجیے اپنے رب کو جب آپ بھول جائیں، وقل، اور کہہ دیں، عسیٰ، امید ہے، ان یہدینی، کہ وہ راہ دکھائے گا مجھے، ربی، میرا رب، لاقرب، زیادہ قریب ہے، من ھذا، اس سے، رشدا، بھلائی کے۔ فلبثوا، اور وہ رہے، فی کہفہم، غار میں، اور وہ غار میں رہے، 300 سنین، سال، بزدادو، اور اضافہ کیا، 9، انہوں نے 9 کا، اور وہ غار میں رہے 300 سال تک، اور اس میں اضافہ کیا انہوں نے 9 کا۔ اب ان آیات میں ڈیٹیل بتائی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ کسی بھی چیز کے بارے میں آپ یہ نہ کہیے کہ ہاں یہ میں ضرور کر لوں گا، کسی کے کام کے بارے میں کہ کل میں یہ کر لوں گا۔ اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ کہیں کہ انشاء اللہ، ان یشاء اللہ، یا پھر انشاء اللہ، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کر لوں گا۔ اور جب کبھی بھول جاؤں تو اپنے رب کو یاد کر لو اور کہو مجھے امید ہے کہ میرا رب کبھی کسی ایسی چیز کی طرف رہنمائی کر دے جو ہدایت میں اس سے بھی زیادہ قریب ہو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے بارے میں سوال کیا گیا، اس وقت آپ نے سوال کرنے والوں سے ایک طرح کا وعدہ کر لیا تھا کہ میں اس سوال کا جواب کل دے دوں گا۔ اس وقت آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے، واللہ اعلم، اور آپ کو یہ امید تھی کہ کل تک وحی کے ذریعے آپ کو ان واقعات سے باخبر کر دیا جائے گا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ مستقل ہدایت فرمائی گئی ہے کہ کسی بھی مسلمان کو آئندہ کے بارے میں کوئی بات انشاءاللہ کہے بغیر نہیں کہنی چاہیے۔ اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملے میں چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں فرمایا تھا، اس لیے اگلے روز وحی نہیں آئی، بلکہ کئی روز کے بعد وحی آئی، اور اس میں بھی یہی ہدایت کی گئی تھی کہ آپ انشاءاللہ لازمی کہیے۔ اصحاب کہف کا واقعہ سوال کرنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی دلیل کے طور پر پوچھا تھا۔ اس آیت میں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت کے اور بھی دلائل عطا فرمائے ہیں جو اصحاب کہف کا واقعہ سنانے سے بھی زیادہ واضح ہیں۔ وَلَبِثُوا فِي الْكَهْفِ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، اور وہ اصحاب کہف اپنے غار میں 300 سال اور مزید 9 سال سوتے رہے، 300 سال سوتے رہے اور مزید 9 سال سوتے رہے۔ قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر کوئی اس میں بحث کرے تو کہہ دیجئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ کتنی مدت تک سوتے رہے ہیں، آسمانوں اور زمین کے سارے راز اسی کے علم میں ہیں۔ ابصر بہ و اسمع، اور وہی وہ کتنا دیکھنے والا اور کتنا سننے والا ہے۔ ما لهم من دونه من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا، اس کے سوا کوئی رکھوالا نہیں ہے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں بناتا، شریک نہیں۔ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف کے بارے میں یہ بتلا دیا کہ یہ غار میں 309 سال تک سوتے رہے، لیکن آگے پھر وہی بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ محض کیا سات کی بنیاد پر اس بحث میں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوئی مدت سے اختلاف کرے کہ یہ اتنے تھے، کم تھے، زیادہ تھے، تو اس کو بھی یہ کہہ کے بحث کا دروازہ بند کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس مدت کو خوب جانتا ہے، پہچانتا ہے، اللہ نے جو مدت بتا دی ہے وہی درست۔
آیت نمبر 27 کی طرف چلتے ہیں. بَتْلُ مَا أُوحِيَ، اور بتلو، اور آپ پڑھ کر سنا دیں، ما اوحیہ جو وحی کی گئی، الیک آپ کو، من کتاب سے، ربک آپ کے رب کی طرف سے، لا مبدل لکلماتی نہیں بدلنے والا ان کی باتوں کو، ان کلمات کو، ولن تجد من دونہ ملتحدا، اور کبھی نہیں آپ پائیں گے اس کے سوا کوئی جائے بنا. اور آپ خود کو روکے رکھیں. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ، اور آپ روکے رکھیں اپنے آپ کو ان لوگوں کے لیے جو پکارتے ہیں اپنے رب کو، بالغداۃ والعشی، صبح اور شام کو، یریدون وہ چاہتے ہیں، وجہہ ان کا چہرہ، اس کی رضا کے لیے، ولا تعدور وہ آگے نہیں بڑھتے، عینا کا آپ کی آنکھوں سے، ان سے، تریدو آپ چاہتے ہیں، زینت الحیات الدنیا دنیا کی زندگی، ولا تطیع اور آپ اطاعت نہ کریں، من اس شخص کی، اغفلنا ہم نے غافل کر دیا، قلبہ اس کے دل کو، عن ذکرنا اپنی یاد سے، واتبع اور وہ پیچھے چلا گیا، ہوا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا گیا، عن ذکری ہوا وہ اپنی خواہش کے پیچھے چلا گیا، وکان امرہ اور ہے اس کا معاملہ، فرطا حد سے گزرا ہوا، اور اس کا معاملہ حد سے گزرا ہوا ہے. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم پر آپ کے پروردگار کی طرف سے وحی کے ذریعے جو کتاب بھیجی گئی ہے، اسے پڑھ کر سنا دیجئے، کوئی نہیں جو ان کی باتوں کو بدل سکے، اور اسے چھوڑ کر آپ ہرگز پناہ کی جگہ نہیں پا سکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ خطاب در حقیقت ان کافروں کو سنانے کے لیے کہا جا رہا ہے جو آپ سے یہ مطالبہ کیا کرتے تھے کہ آپ اس قرآن میں ہماری خواہش اور عقیدے کے اکارڈنگ تبدیلیاں کر لیں تو ہم آپ کو ماننے کے لیے ریڈی ہو جائیں گے. ان کا یہ مطالبہ سورہ یونس کی آیت نمبر 10 سے 15 میں بھی گزر چکا ہے، جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں جب ہم نے سورہ یونس کی تفسیر پڑھی. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں تبدیلی کرنے کا کسی کو اختیار نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں مل سکے گی، کوئی جگہ اس کو میسر نہیں آ سکے گی. نیکسٹ آیت میں کہا جا رہا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، اور آپ اپنے آپ کو استقامت سے ان لوگوں کے ساتھ رکھیے جو صبح و شام اپنے رب کو اس لیے پکارتے ہیں کہ وہ اس کی خوشنودی کے طلبگار ہو سکیں، اس کی رضا حاصل کر سکیں. اور ترید زینت الحیات الدنیا، اور تمہاری آنکھیں دنیاوی زندگی کی خوبصورتی کی تلاش میں ایسے لوگوں سے ہٹنے نہ پائیں. ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذکرنا واتبع هواه وكان امره فرطا، اور کسی ایسے شخص کا کہنا نہ مانیے جن کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے، جو اللہ سے لو نہیں لگاتا یا پھر وہ دنیا میں بہت زیادہ کھویا ہوا ہے، ایسے شخص کی بات نہ مانیے. کبھی کسی ایسے شخص کا کہا نہ مانیے جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر رکھا ہے اور وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑا ہوا ہے، جس کا معاملہ حد سے گزر چکا ہے، جو دنیا میں حد سے زیادہ انوالو ہو چکا ہے. ایسے شخص کو بھی دوست نہ بنائیے جو دنیا کی آپ کو مشورے دے کہ دنیا کو گین کرنے کے لیے، دنیا کی کامیابی کے لیے یہ کر لیں وہ کر لیں، اور وہ دنیاوی طور پہ بہت زیادہ سکسیسفل ہے، اخروی طور پہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، قرآن بھی نہیں پڑھتا، بالکل وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اگنور کیے ہوئے ہیں. تو ایسے شخص کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو حد سے زیادہ گزر چکا ہے اور اللہ کی یاد سے غافل ہو چکا ہے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ چکا ہے، اس کا کہا نہ مانیے، اس کی باتوں کے پیچھے نہ آئیے. بعض کفار کا مطالبہ یہ بھی تھا کہ جو غریب اور کم حیثیت لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، اگر آپ انہیں اپنے پاس سے ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات سننے کو تیار ہو جائیں گے. موجودہ حالت میں ہم ان غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر آپ کی کوئی بات نہیں سن سکتے، کفار کہا کرتے تھے. یہ آیت اس مطالبے کو رد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ اس مطالبے کو نہ مانیے اور اپنے غریب صحابہ کی رفاقت کو نہ چھوڑیے. اور اس زمن میں ان غریب صحابہ کرام کی فضیلت اور ان کے مقابلے میں ان مالدار کافروں کی کفار کی برائی بیان کی گئی ہے. اور یہی چیپٹر، یہی ٹاپک ہم سورہ انعام کی آیت نمبر
6 में और 52 में भी डिस्कस कर चुके हैं। इसमें भी अल्लाह ताला ने इनको बड़े डिटेल के साथ बयान किया है कि ये जो गरीब सहाबा कराम है जिनके बारे में ये कहते हैं कि इनके पास अब बैठ के हम बात नहीं कर सकते, तो इनको बता दीजिए कि अगर ये इतने ज्यादा दुनिया में इन्वॉल्व हैं तो आप इनके साथ ही ना बैठिए और किसी ऐसे शख्स का कहा ना मानिए जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर रखा है और अपने ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है और जिसका मामला हद से ज्यादा गुजर चुका है। वक़ुलिल हक़्क़ु मिर रब्बिकुम, और कह दीजिए हक तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है। फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, फमन शाअ फलयकफुर, हक तो तुम्हारे रब की तरफ से आ चुका है, अब जो चाहे ईमान ले आए। फमन शाअ फलयुमिन, जो चाहे वो ईमान ले आए और जो चाहे वो कुफ्र इख्तियार करे। उसको दो रास्ते दिखा दिए गए हैं, चाहे तो वो ईमान ले आए, चाहे तो वो कुफ्र इख्तियार करे। इन्ना अअतदना लिस्सालिमीना नारा, और हमने तैयार कर रखी है ऐसे जालिमों के लिए आग। अहात बिहिम सुरादिकुहा, जिसकी कनातें इनको घेरे में ले लेंगी। व इन यस्तगीसु युगासु बिमाइन कलमुहलि यशफिल वुजूह, और अगर वो फरियाद करेंगे तो इनकी फरियाद का जवाब ऐसे पानी से दिया जाएगा जो तेल की तरह से होगा और जो इनके चेहरों को भून के रख देगा। कल मुहली यशबिल वजूह, जो इनके चेहरों को जला के रख देगा, भून के रख देगा। बिस शराब, कैसा बदतरीन पानी होगा। वसाअत मुर्तफाका, और कैसी बुरी आराम का होगी। यानी हक के वाज़िया हो जाने के बाद दुनिया में किसी को ईमान लाने पर जबरदस्ती मजबूर नहीं किया जा सकता। अलबत्ता जो शख्स ईमान नहीं लाएगा उसको आखिरत में बेशक के खौफनाक अजाब का सामना करना पड़ेगा। और वो अजाब कैसा होगा? वो ऐसा अजाब होगा जो फेस, देखिए हमें सबसे ज्यादा अपना फेस प्यारा होता है। हमें ये होता है कि फेस को कहीं से इवन अगर हमें कुछ देखना भी पड़ जाए तो हम क्या करते हैं, अपने फेस को बचा रहे होते हैं। फेस को अच्छे तरीके से हम कहते हैं कि हमारे फेस को कुछ ना हो जाए, गर्मी सर्दी हर तरह से हम अपने फेस को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो इसमें क्या कहा जा रहा है कि सबसे पहले आपके फेस को उस पानी का असर पड़ेगा। ठीक है, आपका फेस उस पानी से खराब होगा। कल मुहली यशफिल वजूह, जो कि चेहरों को जला देगा, जिससे चेहरों की स्किन उतर जाएगी। चेहरे की जो स्किन है बिल्कुल डैमेज हो जाएगी, खराब हो जाएगी। किस वजह से? क्योंकि वो उसको जला दिया जाएगा, उसको भून दिया जाएगा। और वो पानी कैसा होगा? बिस शराब, बदतरीन किस्म का पानी होगा, बुरा तरीन पानी होगा। और वो और जगह कैसी होगी? वसात मुर्तफाका, जो कि बुरी आराम का होगी, जिसमें एक मिनट के लिए भी, एक सेकंड के लिए भी आराम करने के लिए नहीं मिल सकेगा। और उसमें क्या होगा? बेचैनी होगी और हर तरह से आपके लिए आजमाइश होगी और जो बुरे काम किए होंगे उनका नतीजा मिलेगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, अब देखिए कुरान पाक का ये एजाज है, कुरान पाक का ये मोजज़ा है। अगर किसी आयत में बताया जा रहा होता है अजाब के बारे में, तो क्या कहा जाता है कि किसी आयत में ये बताया जा रहा होता है कि अजाब ये है, अगर आप बुरे काम करेंगे तो क्या होगा कि आपको जहन्नम में जलाया जाएगा। आपके साथ बुरे काम करेंगे, अल्लाह ताला के अहकामात को इग्नोर करेंगे तो फिर आपको उसकी सजा भी भुगतना पड़ेगी। इसके बरक्स फिर साथ ही अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मोमिनीन को बशारत सुनाई जा रही होती है, खुशखबरी सुनाई जा रही होती है कि अगर आप अच्छे अमाल करेंगे तो एज अ रिवॉर्ड आपको क्या कुछ अता किया जाएगा। इन्नल्लज़ीना आमनू, जो लोग ईमान लाए, वो अमिलुस सालिहात, और जिन्होंने अच्छे अमाल किए। पहले किनका बताया गया? ऐसे लोगों का। इन्ना अअतदना लिज़्ज़ालिमीना नारा, उन लोगों के लिए जो जालिम है उनके लिए आग को तैयार कर रखा है। अहात बिहिम सुरादिकुहा, जो कि कनातें उसको घेरे हुए होंगी। ठीक है, आग की कनातें उसको घेरे हुए होंगी और वो फरियाद करेगा तो ऐसे पानी, वो तेल की तरह से एक पानी होगा जो कि उनको फेस को कवर कर लेगा और वो बहुत बुरा पानी होगा। ठीक है, तो फिर अगली आयत में क्या कहा जा रहा है? इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, अब जो अच्छे अमाल करेंगे, जो अल्लाह ताला के लिए टाइम को मैनेज करेंगे, जो दीन और दुनिया को बैलेंस करके चलेंगे, जो स्पेशली अल्लाह तबारक व तआला के लिए टाइम को निकालेंगे, अपने फराइज को पूरा करेंगे, नवाफिल को पूरा करेंगे, अपने सुन्नतों को पूरा करेंगे एहतमाम के साथ। तो जो सालिह लोग होंगे, जो नेक लोग होंगे, जो ईमान लाने वाले लोग होंगे, जिन्होंने अच्छे अमाल किए होंगे, जिन्होंने अपने अमाल को मेंटेन किया होगा, इन्ना ला नुज़ीउ अज्र मन अहसन अमला, और जिन्होंने अमाल अच्छे किए, इन्ना ला नुज़ीउ, और उन्होंने नेक अमल किए, तो यकीनन हम उन्हें ऐसे लोगों को
ایسا اچھا اجر دیں گے جو کہ ضائع نہیں کیا جاتا. لا نضیع نہیں ضائع کیا جائے گا اجرا ان کا اجر من احسن عملا جو انہوں نے اچھے اعمال کیے, جو انہوں نے اپنا ٹائم اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نکالا, اس کے لیے ان کے اجر کو کبھی بھی ویسٹ نہیں کیا جائے گا. ان کا اجر جو ہے اس کو کاؤنٹ کیا جائے گا, وہ کاؤنٹیبل ہوگا, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بہترین انعامات عطا فرمائیں گے. پھر ان کے لیے کیا کیا ریوارڈ ہوگا, آگے بات کی جا رہی ہے ان ریوارڈز کی. ابھی تو ہم نے اس آیت میں بات کی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو اچھا اجر عطا فرمائے گا, ان کے اجر کو ویسٹ نہیں کیا جائے گا, انہوں نے جو بھی نیکی کی ہوگی نیکی ویسٹ نہیں ہوگی. اگلی آیت میں بتایا جا رہا ہے اولئک یہی لوگ ہیں, لہم ان کے لیے جنات باغات ہوں گے, یہی لوگ ہیں جن کے لیے باغات ہوں گے, جن کے لیے جنتیں ہیں, عدن ابدی جنتیں ہیں, تجری بہتی ہیں, من سے تحتہم ان کے نیچے نہریں, انہار نہریں, تحتہم نیچے, انہار نہریں, یحلون وہ پہنائیں گے, فیہا اس میں, من اساورا کنگن, من ذہب سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. دیکھیں ریوارڈ دیا جائے گا, ان کو ریکگنیشن ملے گی, ان کو ریکگنیشن ملے گی, ان کو لائک سرٹیفکیشن, لائک ریکگنیشن, لائک ان کے لیے اپریسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے, یہ تمام چیزیں دی جائیں گی. ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل قسم کے کنگن پہنائے جائیں گے, من اساورا من ذہب, کنگن ہوں گے سونے کے, ویلبسون اور وہ پہنیں گے اس کو, سیابن کپڑے پہنیں گے, خضرن سبز رنگ کے. جو جنتی ہوں گے نا ان کا لباس گرین کلر کا ہوگا, اور وہ اتنا پیارا گرین کلر ہوگا کہ اس تہ در تہ لباس ہوں گے, اور جب اس کو پہنا جائے گا, اس کو اوڑھا جائے گا, تو اس کے پیچھے چھوٹے چھوٹے موتیوں کی مانت بچے ہوں گے. جو بچے, اب دیکھیں جو مسلم بچے ہیں نا, اگر ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے چھوٹے ہوتے, تو وہ جنت میں جائیں گے, اپنے پیرنٹس کا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے. اور کچھ جو ہے لائک نان مسلم ہیں, ان کے بچے جب ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, تو وہ بچے جنت میں موتیوں کی طرح سے ہوں گے, اور وہ گھومتے پھریں گے, اور وہ بہت ایسے لگے گا, کیونکہ ان کا وائٹ لباس ہوگا, تو وہ ایسے لگے گا جیسے چھوٹے چھوٹے موتی جو ہیں وہ یہاں پہ پھر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ان کے لباس کو پکڑیں گے, وہ پیچھے بڑا سا لباس ہوگا, لائک ملکہ یا کوئن کی طرح سے وہ چل رہی ہوں گی, گرین کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے, سیابن کپڑے, خضرن سبز رنگ کے, من سندس باریک ریشم کے, و استبرق اور دبیز گہرے ریشم کے, اس میں والیوم بہت زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے, دبیز ہوں گے, ریشم کے کپڑے ہوں گے, متکئین پھر وہ تکیہ لگا کے بیٹھ جائیں گے. ٹھیک ہے, ایسے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے, ایسے تکیہ لگا کے بیٹھے ہوں گے, فیہا اس پر, علی الارائک اپنے تختوں کے اوپر, ان کے لیے اسپیشل قسم کے تخت ہوں گے, وہاں پہ وہ بیٹھے ہوں گے. نعم الثواب, یہ ان کا بہت اچھا بدلہ ہوگا. وحسنت اور اچھی مرتفقہ ان کے لیے آرام کا ہوگی. اب بات کی جا رہی ہے, اگر ہم ورسز دیکھیں, جہنمیوں کے لیے کوئی آرام دہ جگہ نہیں ہوگی, جنتیوں کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ان کی ریکگنیشن کے لیے, ان کی اپریسیشن کے لیے ان کو جنت میں ٹھہرائیں گے, جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ان کو کنگن پہنائے جائیں گے, سونے کے لباس ایسے پہنائے جائیں گے جو کہ جن میں والیوم بہت زیادہ ہوگا, جو ریشمی ہوں گے, باریک ریشم کی ہوں گے, اور وہ جب بیٹھیں گے, ان کے بیٹھنے کا سٹائل بھی ایسا ہوگا کہ وہ ٹیک لگا کے بیٹھیں گے, تکیے ان کو دیے جائیں گے, تکیوں کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوں گے, تخت ان کو دیے جائیں گے. اور پھر کہا جا رہا ہے وحسنت مرتفقہ, اور یہ ایک بہت اچھی اور آرام والی چیز ان کے لیے ہوگی, ان کو اس میں بہت زیادہ آرام دیا جائے گا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے لیے اپنا ٹائم نکالا. دیکھیں, اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں, اگر ہم قرآن پڑھ رہے ہیں, اگر ہم قرآن کے ٹرانسلیشن سیکھ رہے ہیں, اگر ہم اس کے لیے ٹائم نکال رہے ہیں, اس میں ہماری نیکیوں کا اللہ تعالیٰ کو ہماری نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ فرشتے بنا دیے ہیں جو دن رات صبح و شام, نیند نہیں آتی ان کو, اونگ نہیں آتی, سوتے نہیں ہیں, ان میں ایسا سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا گیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایسا سافٹ ویئر ہی نہیں رکھا گیا کہ وہ تھوڑی دیر سو سکیں. ہر ٹائم لمحہ بلمحہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہماری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. ہم عبادت کس کے لیے کر رہے ہیں؟ اپنے لیے کر رہے ہیں. ہمیں جنت چاہیے, ہم جنت کا لالچ ہے ہمیں, ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت چاہیے, ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن سکیں, ہم اللہ تعالیٰ کی محبت گین کر سکیں, اس کے لیے ہم ایفرٹ کرتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا ہے جو ایفرٹ آپ اپنے لیے کرو گے, جو آپ اپنے لیے نیکی کماؤ گے,
اس کے لیے بھی آپ کو ریوارڈ دیا جائے گا. اس کے لیے کیا ریوارڈ دیا جائے گا؟ اولئک لہم جنات عدن تجری من تحتہم الانہار. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہمیشہ رہنے والے باغات ہیں، ان کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور ان کو وہاں سونے کے کنگنوں سے مزین کیا جائے گا، سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے. ایسا ہوتا ہے نا، ہم کہیں جاتے ہیں تو وہ جب ہمیں ویلکم کرتے ہیں تو کہیں ایسا رواج ہوتا ہے کہ وہ نا گجرے پہناتے ہیں، اور مجھے یہ بہت اچھا لگتا ہے، گجرے پہنائے جائیں. یہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ واقعی ہمیں اتنی اچھے سے ویلکم کیا جا رہا ہے کہ ہمیں گجرے پہنائے جا رہے ہیں. تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ ان کو، یہ جو جنتی ہیں یہ جنت میں انٹر ہو رہے ہیں تو ان کو ویلکم کریں، ان کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں، اور ان کی چمک کیسی ہوگی، ان میں سے شائننگز، ان میں سے لائٹنگز کیسے نکل رہی ہوں گی. سبحان اللہ، امیجن کریں کتنا وہ خوبصورت منظر ہوگا کہ جب جنتیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کنگن پہنائے جائیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتیں، جتنے بھی کلاس میں اسٹوڈینٹس ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو جنت دے، اور اس میں ہم ایسے استقبال ہو جیسے ہم آج یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کر رہے ہیں نا. تو پھر استقبال کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو کنگن پہنائے جائیں گے، اور وہ اونچی مسندوں پر تکیے لگائے ہوئے باریک اور دبیز ریشم کے سبز کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے. اور کتنا بہترین اجر ہوگا، اللہ اکبر، اتنا بہترین اجر ہوگا، اور یہ کیسی حسین آرام گاہ ہوگی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اپریسیشن دی جا رہی ہے کہ اگر آپ لوگ اللہ کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، اپنے لیے ٹائم نکالتے ہیں، بیسیکلی ہم یہ اپنے لیے ٹائم نکال رہے ہوتے ہیں. ہمیں اگر سکسیسفل ہونا ہے نا، دنیا میں بھی کامیابی چاہیے اور ہمیں اوپر بھی کامیابی بھی چاہیے، تو اس کے لیے ہم خود کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں. تو اگر ہم خود کے لیے بھی ایفرٹ کریں گے تو اس کا ریوارڈ بھی ہمیں اس طرح سے دیا جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے ہم لوگ جنت گین کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت، اللہ تعالیٰ کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور ہمیں صحیح سے قرآن کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، تمام طرح کی فتنوں سے محفوظ رکھے، ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.